ذرا تصور کیجئے کہ آپ ایک ایسے شہر میں جاتے ہیں جہاں سڑکیں بالکل سیدھی ہیں، گلیوں کے نیچے نکاسی آب کا باقاعدہ نظام موجود ہے اور ہر گھر کے قریب صاف پانی کے کنویں ہیں۔ بازاروں میں چہل پہل ہے، تجارت عروج پر ہے اور ہر چیز پر ایک مہر لگی ہے جو آج کے لوگو یا برانڈ کی طرح پہچان کی علامت ہے۔ یہ کوئی جدید دنیا نہیں، یہ ہے وادی سندھ کی تہذیب، دنیا کی قدیم ترین اور عظیم تہذیبوں میں سے ایک۔ تقریباً 5000 سال پہلے جب دنیا کے بیشتر حصوں میں انسانی معاشرہ ابھی ابتدائی مراحل میں تھا، موجودہ پاکستان اور شمالی بھارت کے علاقوں میں ایک ایسی تہذیب پروان چڑھی جو منصوبہ بندی، صفائی اور نظم و ضبط میں اپنے وقت سے کہیں آگے تھی۔ وادی سندھ دنیا کی پہلی بڑی شہری تہذیبوں میں شامل تھی۔ اپنے عروج کے زمانے میں یہاں 1400 سے زائد شہر اور قصبے آباد تھے۔ یہ تعداد اسے قدیم دنیا کی سب سے وسیع تہذیبوں میں سے ایک بناتی ہے۔ اس کے دو سب سے بڑے شہر ہڑپا اور موہنجو داڑو تھے، جہاں اندازاً 80,000 کے قریب لوگ آباد تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہڑپا اور موہنجو داڑو کے یہ نام بعد کے زمانوں میں رکھے گئے۔ ہمیں آج تک معلوم نہیں کہ وادی سندھ کے لوگ اپنے شہروں کو کیا کہتے تھے، کیونکہ ان کی تحریر آج تک پڑھی نہیں جا سکی۔ یہی لا علمی اس تہذیب کو مزید پراسرار بناتی ہے۔ وادی سندھ کے لوگ دریائے سندھ کے کنارے آباد تھے، جو پاکستان کا سب سے طویل دریا ہے۔ یہ دریا ہمالیہ کے بلند پہاڑوں سے نکلتا ہے اور تقریباً 3000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ اس طویل سفر کے دوران دریا زمین کو کاٹ کر ایک زرخیز وادی بناتا ہے۔ یہی وادی ابتدائی کسانوں کے لیے بہترین جگہ ثابت ہوئی۔ یہاں زمین سرسبز تھی، پانی دستیاب تھا اور فصلیں بآسانی اگائی جا سکتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے دیہات بڑے شہروں میں بدل گئے۔ وادی سندھ کے لوگوں کے لیے یہ دریا صرف پانی کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ زندگی کی بنیاد تھا۔ اس لیے وہ اسے بادشاہ دریا کہتے تھے۔ اگر آپ وادی سندھ کے کسی شہر میں چلتے تو آپ کو حیرت ہوتی کہ یہ شہر کتنے جدید محسوس ہوتے ہیں۔ یہاں کی سڑکیں جالی دار نقشے یعنی گرڈ سسٹم کے تحت بنائی گئی تھی۔ سیدھی سڑکیں ایک دوسرے کو عمودی زاویوں پر کاٹتی تھیں، جس سے شہر میں راستہ ڈھونڈنا آسان ہو جاتا تھا۔ مرکزی سڑکیں تقریباً 10 میٹر چوڑی تھیں، اتنی کشادہ کہ 2 بیل گاڑیاں یا حتیٰ کہ ہاتھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ گزر سکتے تھے۔ سڑکوں کے کنارے نکاسی آب کی نالیاں بنی ہوئی تھیں، جو گندگی کو شہر سے باہر لے جاتی تھیں۔ جگہ جگہ کنویں کھودے گئے تھے تاکہ صاف پانی ہر کسی کو میسر ہو۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ وادی سندھ کے لوگ صفائی اور شہری سہولیات کو غیر معمولی اہمیت دیتے تھے۔ کچھ شہروں، خاص طور پر موہنجو داڑو میں اونچی دیواریں اور دروازے تھے۔ شہر کے اندر کچھ علاقے اونچے ٹیلوں پر تعمیر کیے گئے تھے۔ سب سے اونچا حصہ قلعہ یا سائٹڈل کہلاتا تھا، جہاں شاید مذہبی پیشوا یا حکمران رہتے تھے۔ حیرت انگیز طور پر یہاں شاندار محلات یا بادشاہوں کی عظیم قبریں نہیں ملتی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تہذیب طاقت کے مظاہرے کے بجائے اجتماعی نظم اور مساوات پر یقین رکھتی تھی۔ گھروں کی تعمیر زیادہ تر کچی اینٹوں سے کی جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے گھر پرانے گھروں کے اوپر بنتے گئے، جس سے شہر آہستہ آہستہ بلند ہوتا چلا گیا۔ بعض مقامات پر مکانات کی تہیں 7 میٹر تک بلند ہو چکی تھی۔ وادی سندھ کے بازار نہایت مصروف ہوتے تھے۔ اناج، مٹی کے برتن، اوزار اور دیگر اشیاء کا تبادلہ کیا جاتا تھا۔ ان کی تجارت صرف مقامی نہیں تھی، بلکہ میسوپوٹیمیا جیسے دور دراز علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہر لین دین کے لیے ایک چیز نہایت ضروری تھی: مہر۔ یہ مہریں جانوروں اور علامتی نشانات کے ساتھ کندہ کی جاتی تھیں اور اشیاء پر ضبط کی جاتی تھیں۔ یہ مہریں بتاتی تھی کہ چیز کس نے بنائی ہے، بالکل آج کے لوگو یا برانڈ کی طرح۔ بغیر مہر کے کوئی چیز فروخت نہیں ہو سکتی تھی۔ سودا طے ہو جاتا تو وہ حتمی ہوتا۔
एक तवील अरसे तक माहिरीन का ख्याल था कि वादी सिंध एक पुरानी तहजीब थी। यहाँ बहुत कम हथियार मिले हैं और किसी मुनज़्ज़म फौज के शवाहिद भी नहीं मिलते। शहर सदियों तक बगैर बड़ी तब्दीली के कायम रहे, जो इस्तेहकाम की अलामत है। लेकिन हालिया दरियाफ्तों ने इस तस्वुर को चैलेंज किया है। कुछ इंसानी ढांचों पर ऐसे जख्म मिले हैं जो जाहिर करते हैं कि इन्हें सख्त तशद्दुद का सामना करना पड़ा। इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या वादी सिंध वाकई हमेशा पुरअमन रही? क्योंकि उनकी तहरीर आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए ये सवाल अब भी बेजवाब है। वादी सिंध के लोगों की सबसे बड़ी पहेली उनकी जुबान है। उनका रस्मुल खत मौजूद है मगर उसका मतलब कोई नहीं जानता। इसी वजह से उनके अकायद, हुकूमती निज़ाम और रोजमर्रा जिंदगी के कई पहलू आज भी पर्दाए राज में हैं। आखिरकार वो दरिया जिन पर यह तहजीब कायम थी खुश्क होने लगे या अपना रुख बदल गए। खेती बाड़ी मुतासिर हुई और लोग अपने शानदार शहरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। यूं एक अजीम तहजीब खामोशी से तारीख के पर्दों में गुम हो गई। वादी सिंध की तहजीब नज्म, सफाई और मंसूबाबंदी की एक शानदार मिसाल थी। इसके शहर अपने वक्त से कहीं आगे थे और इसके लोग ऐसे निज़ाम बना गए जो आज भी हमें हैरान करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इनकी कहानी आज भी अधूरी है। इनकी जुबान खामोश है, इनके हुक्मरान बेनाम हैं और इनके राज जमीन के नीचे दफन हैं। शायद यही राज वादी सिंध की तहजीब को इतना दिलकश बनाते हैं। एक अजीम तहजीब जो आई, चमकी और फिर तारीख बन गई। इसी के साथ क्रैडल्स ऑफ सिविलाइजेशन सीरीज पर बनी हमारी ये तीसरी वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।